حضرت زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک سیرا کا ریشمی حلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا گیا، یعنی کہ ریشمی لباس، تو میں نے اس کو پہن لیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں دیکھے، تو میں نے اس کو پھاڑ کر اپنی قوم کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی ہمارے اس پہ کافی تفصیلی بات ہوئی ہے اور تمام امور پہ ہو گئی تھی، بس آخری امر پہ چل رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یقیناً اس کا علم نہیں تھا، اور جیسے ہی علم ہوا آپ نے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر لیا، اور آپ کا پھاڑ کر تقسیم کرنا ثابت کرتا ہے کہ آپ کو یہ اختیار تھا کہ آپ اس کو نہ صرف استعمال کریں بلکہ آگے آپ کسی اور کو بھی دے دیں۔ تو اس پہ میں آپ کو آخر میں سمجھا رہا تھا کہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، پہلی بات تو سیکھتے نہیں ہیں، اس پہ میں نے پوری تفصیل پچھلے پروگرام میں عرض کی کہ سیکھنا لازم ہے، نہ سیکھنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اور نہ سیکھنے کے بعد گناہ کرنے سے کوئی نجات نہیں ملے گی اس وجہ سے کہ بھئی ہمیں تو علم نہیں تھا اس لیے کر لیا، اس میں گرفت ہے، اس میں کوئی نجات نہیں ہے کہ کیوں نہیں سیکھا، اس لیے فوراً سیکھنا چاہیے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ جو کچھ سیکھ چکے ہوں کم از کم اس کے تقاضے کے مطابق تو عمل کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آئے، اس کے رسول ارشاد فرمائیں، تو کتنی بڑی جرت ہے کہ ہم کہیں کہ نہ میں اللہ کی مانوں نہ رسول کی مانوں۔ کبھی اس کی ہم نے قباحت پر غور کیا ہے؟ کبھی اپنا احتساب کیا ہے؟ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے شرمندگی محسوس کی ہے؟ اگر ایک شوہر کا کہنا اس کی بیوی نہ مانے تو دیکھیں وہ کیسا بیڈ فیل کرتا ہے۔ بیوی کا کہنا، ماں کا کہنا بچے نہ مانے وہ برا محسوس کرتی ہے۔ ہمارا دوست ہمارا کہنا نہ مانے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ دار نہ مانے ہم ناراض ہو جائیں، باس کا کہنا امپلائی نہ مانے دیکھیں باس نوکری سے نکال دے گا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر کوئی ہمارا کہنا نہیں مانتا تو ہم اس میں ایک لحاظ سے اپنے لیے بے ادبی یا کوئی اپنی ذلت کا پہلو محسوس کرتے ہیں، یار میرا کہنا نہیں مانا، اس نے مجھے گویا کہ ذلیل کر دیا، میری عزت نہیں کی۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ کوئی اللہ کا حکم نہ مانے تو کیا یہ برا نہیں ہے؟ کوئی رسول کا حکم نہ مانے تو کیا اس میں کوئی برائی نہیں ہے؟ لیکن وہ شخص جو بیوی کے منہ پہ تماچا اس لیے مار رہا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میں اللہ کی اور رسول کی بھی تو نہیں مان رہا ہوں تو میری گرفت ہوگی، وہ بالکل اس کے بارے میں غور نہیں کرتا، اپنا احتساب نہیں کرتا۔ اسی سے ساری خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ جب ہمارے گھر کے سرپرستوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ خود گناہ کر کے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات اور احکام سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے گھر والوں کو ایک جرأت اور دلیری فراہم کر رہے ہوں گے تو پھر ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ اب ہر جگہ چل رہا ہے۔ اس لیے جو میرے سننے والے ہیں میں گزارش کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی اپنا احتساب کروں، مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں زیادہ اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک عالم اور مفتی ہونے کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اگر خیال کریں کہ جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، یہ بالکل احمقانہ خیال ہے۔ ہم سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام تھے، صحابہ کرام تھے، اہل بیت اطہار تھے، وہ بڑے اعلیٰ مقام کے تھے، وہ خوف زدہ رہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی بے نیازی سے ہمیشہ انہوں نے خوف محسوس کیا، تو ہم کیوں نہیں کریں؟ تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنا احتساب کریں اور اس چیز کی برائی کو ذہن میں لے کر آئیں کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں کہ کھاتے ہیں اللہ کا، پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، لیکن بات دشمن شیطان کی مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے اور پھر نبی کریم کے دشمن شیطان کی بات ماننا، اطاعت ان کی، یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے اس کو اپنی قوم کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ امام ابن ابی دنیا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس حلے کو پھاڑ کر 4 دوپٹے بنائے تھے۔ ایک دوپٹہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے، دوسرا دوپٹہ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے لیے، تیسرا دوپٹہ حضرت فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب کے لیے، اور چوتھے کو راوی بھول گئے۔ قاضی ایاز نے کہا کہ حق کے مشابہ یہ ہے کہ چوتھا دوپٹہ حضرت فاطمہ بنت شیبہ بن ربیعہ کے لیے تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل کی زوجہ تھی۔ اور ابو العلا بن سلیمان نے کہا کہ یہ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں، یہ عمدۃ القاری کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ شارحین نے بیان کیا کہ یہ دوپٹے
یعنی آپ نے اس لباس کو پھاڑ کے دوپٹہ بنا لیا اور 4 خواتین میں تقسیم کر دیا۔ اگلا باب قائم کیا ہے بابو قبول الہدیتی من المشرکین، مشرکین کے ہدیے کو قبول کرنے کا جواز۔ اور اس میں حدیث پاک امام بخاری لائے ہیں 2615۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سندس یعنی باریک ریشم کا جبہ ہدیہ کیا گیا، اور آپ ریشم پہننے سے منع فرماتے تھے۔ لوگوں کو اس ریشمی جبے سے بہت تعجب ہوا، یعنی اس کی بناوٹ سے، دیگر چیزوں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس سے زیادہ حسین ہے۔ تو یہ اصل میں جو دوپٹہ تھا، یہ جو لباس تھا، یہ عقیدر نامی ایک شخص تھا، بادشاہ تھا اور کافر بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کیا تھا، بھجوایا تھا، اور سرکار نے اس کو قبول فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلمین کے تحائف قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر کچھ روایات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عدد گوہ، کڑوی سبزیاں اور گھی کے ہدیہ لے کر آئیں، تو حضرت اسماء نے ان کے ہدیے قبول کرنے اور ان کو اپنے گھر میں داخل کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ مشرکہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے اور تھوڑا تھوڑا دینے سے منع نہیں فرماتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ تھوڑا تھوڑا دینے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی مشرکہ والدہ کے ہدیے کو قبول کر لیں اور ان کو اپنے گھر میں آنے دیں۔ تو دیکھیں یہ قبول کرنے کے بارے میں ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مقوقس قبطی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باندیاں ہدیہ کیں، ان میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم آپ سے پیدا ہوئے تو سرکار نے فرمایا اس بچے نے اپنی والدہ کو ام ولد بنا دیا، اس کا مطلب یہ آپ کی کنیز تھیں، اور جب کنیز سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں ام ولد کہلاتی ہے، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر جو آقا ہیں ان کا انتقال ہو جائے تو وہ کنیز آزاد ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دی، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن حسان کی والدہ ہیں، یعنی ان سے عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور اس نے آپ کو ایک خچر ہبہ کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔